لیکن یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کو پتہ چل جانا تھا کہ 2 نمبر کام ہے. اچھا جی اب بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ شرک پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے اس کی بدقسمتی کہ 4 سال کے بعد ایک بین الاقوامی انکشاف ہو جاتا ہے. بڑے بڑے دنیا کے نام پرائم منسٹر وزیر دنیا میں جنہوں نے چھپائے ہوئے تھے اپنے اثاثے باہر کے ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں. پینما ایک جگہ ہے جدھر آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں. پینما کے جو آف شور اکاؤنٹ کا انکشاف ہو جاتا ہے. اب بیچاری مریم کو کیا پتا تھا کہ 4 سال کے بعد انکشاف ہو جانا ہے؟ تو جب وہ انکشاف ہوتا ہے تو جناب وہ ان سے پوچھتے ہیں مریم کے بھائی سے کہ جناب آپ کا نام آ گیا ہے انکشاف میں. وہ جو 4 بڑے بڑے محلات ہیں اس کی مالکہ مریم ہے. تو جب یہ انکشاف ہوتا ہے تو اب مریم کے بھائی صاحب سے سنیں وہ کیا کہتے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. شرک پل ٹھیک ہے. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے پہلے یہ کہا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں. جب مریم نے کہا نام میری فیملی کی، یعنی ہمارا کسی کا باہر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ ہماری پراپرٹی بھی ہے اور مریم اس کی مالکہ ہے. اچھا جب مریم کو یہ پتا چلا کہ اوہو یہ تو ہو گیا، اب قوم پوچھ رہی ہے پیسہ کدھر سے آیا؟ مریم پیسہ کدھر سے آیا اتنے بڑے بڑے اربوں روپے کے محلات لینے کے لیے؟ تو جب اس سے یہ پوچھا، اب مریم تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ نے چوری کر کے پیسہ میرے نام پہ کیا تھا، پراپرٹی لی تھی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ نواز شریف کے پاس تو پیسہ اس نے اپنے اثاثوں میں دکھایا ہی نہیں تھا. اس کے تو اثاثوں میں لکھا ہی نہیں تھا کہ اتنا پیسہ ہو کے اربوں روپے کی پراپرٹیز لیں. تو جب مریم سے یہ پوچھا، اب ذرا دیکھیں وہ کیا کہتی ہے. ایک منٹ سنو. اچھا میری بہنوں، آپ نے اب خاص طور پہ اس کی شکل دیکھنی ہے جب وہ کہہ رہی ہے. اب وہ یہ کہے گی کہ اب باپ کا تو نہیں نام لے سکتی تھی، تو کہتی میرے دادا بہت امیر آدمی تھے ان کے پیسہ آیا. اب اس نے کیوں کہا دادا؟ اپنی طرف سے بڑی عقل مند ہو رہی تھی کہ دادا تو اللہ کو پیارے ہو چکے تو اسے تو کس نے نہیں پوچھنا. لیکن ذرا اس کی ذرا غور سے شکل دیکھیں کس اعتماد سے وہ جھوٹ بول رہی ہے. ذرا یہ دیکھیں آپ. حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک ارب پتی دادا کے پوتے ہیں. اس ارب پتی دادا کے پوتے ہیں جو 1960s اور 70s میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا. یہ جو ایسٹس ہیں، یہ جو بزنس کے لیے پیسہ ہے، یہ سارا دادا سے ڈائریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا. سن لیا کہ دادا اربوپتی ہمارا دادا. اب تو وہ دنیا میں ہے نہیں لیکن وہ خود ہی بتا دیتا میں کتنا اربوپتی ہوں. تو اس نے ڈرا، وہ بیچارے گول مول نواز شریف کے اوپر سے ڈائریکٹ بچوں کو پیسہ دے دیا، تو اس لیے ہم نے یہ فلیٹ خریدے ہیں. اب مریم کا جو دادا تھا وہ شہباز شریف کا باپ تھا. کیوں مریم کا دادا شہباز شریف کا باپ ہے نا، یہ تھا یعنی کہ. تو اب دادا جان مریم کہہ رہی ہے اربوپتی ہے. اب ذرا سنیں شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے. میرے خاندان کو 22 خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا. مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے
کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا. ہندوستان سے وہ اچھا آپ شرکپور آپ یہ سمجھ جائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بولنے کو کور کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ یہ ہے کہ چوری کے پیسے سے لندن میں اربوں روپے کے گھر لے لیے ہیں، اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، وہ پکڑے جا رہے ہیں. لیکن سب سے افسوس کی بات یہ کہ جناب نیب سے جب وہ پوچھتا ہے جج، سنیں ذرا شرکپور سنو، نیب سے جب جج پوچھتا ہے کہ جناب آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے 4 بڑے بڑے محلات ہیں، جج پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نہیں ثابت کر سکتا کیونکہ میچ فکس تھا، اپنا یہ نیب کا ہیڈ بنایا ہوا تھا. کہتا ہے جی میں نہیں پوچھ. تو جب یہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 4 فلیٹ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں ثابت نہیں کر سکتا. اب